السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے یقین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم کے ذریعے کامیاب و کامران لوگوں میں شامل کر دے اور عدل و حکمت کے مطابق جسے چاہے تنہا چھوڑ دے۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کی طرف اپنی توبہ کو لے جاتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و اسلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندوں، جس طرح ایمان کا درجہ اسلام سے پہلے ہے اور تقوی کا درجہ ایمان سے پہلے ہے، اسی طرح یقین کا درجہ تقوی سے پہلے ہے۔ جب تک کوئی شخص مومن نہ ہو وہ متقی نہیں ہو سکتا، اور جب تک کوئی شخص متقی نہ ہو وہ یقین کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یقین وہ مرکزیت ہے جس میں شک اور ابہام نہیں ہوتا۔ دنیا کے کھربوں افراد میں یقین کا پیٹرن موجود ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، پیاس کا تقاضا نہ ہو تو پانی معدوم ہو جائے گا۔ پانی سے پیاس اس لیے بجھتی ہے کہ پانی موجود ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقین ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر ظاہر اور باطن متحرک ہیں۔ یقین علم کے بغیر نہیں ہوتا، اور علم یقین کی آبیاری میں مکمل کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں یقین اور علم کی پوری طرح وضاحت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست سے نوازا تھا۔ ان کے علم نے یقین کا درجہ حاصل کر لیا تھا کہ بت سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی اور فائدہ دے سکتے ہیں۔ ان کے علم نے انہیں بتا دیا تھا کہ بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر یہی مورتیاں عبادت گاہوں میں سجا دی جاتی ہیں، جہاں بادشاہ کے مصاحب، بڑے بڑے عہدے دار اور عوام پتھر سے تراشی ہوئی ان بے جا مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں اور حاجت روائی کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ پر یقین یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ ہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے اصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا۔ یقین کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقین یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے نفس کو اس کے در پر ڈال دے۔ یاد رہے کہ کلی طور پر اللہ کے سپرد کرنے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسباب و تدابیر کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ اس کی تعلیم نہ تو قرآن نے دی اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن میں یقین کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور جو یقین کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند بتلایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر ان کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلانے والا ہے۔ اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی اور اپنے نبی علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور اور فکر ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدل دی جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، خدا پر توکل۔ انسان اپنے تمام کاموں میں اللہ کو اپنا وکیل قرار دے دے۔ دنیاوی امور میں تو بہت ہی سزاوار ہے کہ انسان ان کاموں میں اللہ کو اپنا وکیل قرار دے۔ انسان کے لیے جو واقعات پیش آتے ہیں، مال و دولت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، ان مصائب اور مشکلات کے اوقات میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا دل اس کو تسلی دیتا ہے یا نہیں، یہ اللہ پر یقین کا مقام ہے۔ ایک دن معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے اور وہ ایک دن اسی معاشرے میں ذلیل بھی ہوتا ہے۔ دونوں حالات میں آیا وہ اللہ پر یقین کرتا ہے یا اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین کرنا بہت ہی اہم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ کو اپنا وکیل قرار دے اور اسی پر یقین رکھے۔ دوسری چیز، یقین سے بالا تر مقام اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وہ مسلمان جو ابتدا میں تھے وہ کہاں ہیں؟
اور یہ تسلیم جو یقین کا دوسرا درجہ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا، یعنی مشکلات میں شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ تسلیم یہ ہے، یقین یہ ہے کہ انسان مشکلات کے وقت شکوہ و شکایت کی زبان نہ کھولے، بلکہ جو بھی پیش آئے اسے قبول کرے اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کرے۔ تیسری چیز، اللہ کی فیصلوں پر راضی ہونا بھی یقین کی ایک بہترین نشانی ہے۔ اور چوتھی چیز، تمام کاموں کو اللہ پر چھوڑ دینا بھی یقین کی ایک نشانی میں سے نشانی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقین کے بہت سارے فائدے ہیں، چند ایک فائدے یہ ہیں۔ اہل یقین ہی اللہ کی ہدایت پر ہیں اور ان کے لیے فوز و فلاح ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی تھی، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ یقین مشکل ترین کاموں کو سہل اور آسان بنا دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع برتتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح صبر اور یقین کا امتزاج بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انہی میں سے اماموں کو بنایا جو ہمارے حکم کے بارے میں ہدایت دیتے تھے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ صبر کیے ہوئے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے بھی بہرہ مند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔